اس نے کہا مولانا رمضان میں خودکشی کر لینے سے کیا مغفرت ہو جائے گی؟ کیا رمضان میں خودکشی کرنے والے کو اللہ معاف کر دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نوجوان شاید اس وقت مجمع میں بیٹھا ہے، میں یہاں سے نکل کر گیا، میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک میں لوگوں نے ہم سے روزے کے تعلق سے سوال ضرور کیا ہے، روزے کے مسائل پوچھنے آتے ہیں کہ مولانا روزے میں یہ ہو گیا، کیا میرا روزہ صحیح سالم ہے؟ تراویح کے مسائل پوچھتے ہیں، تہجد کے مسائل پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں۔ غرض میں عرض کر رہا تھا وہ نوجوان اس مجمع میں مجھے لگتا ہے کہ وہ بیٹھا ہے، اس نے نماز روزے کا سوال نہیں پوچھا، مجھ سے اس نے تراویح اور تہجد کا سوال نہیں کیا، مجھے تو اس کے سوال نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ نوجوان ماشاءاللہ میں نے اس کے چہرے پر داڑھی دیکھی، بڑا پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے کہا مولانا رمضان میں خودکشی کر لینے سے کیا مغفرت ہو جائے گی؟ کیا رمضان میں خودکشی کرنے والے کو اللہ معاف کر دے گا؟ میں نے پوچھا بھائی یہ کیسا سوال ہے؟ اب اس بندے کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو نکلے۔ 15-20 افراد وہاں جمع تھے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم کوئی الیکشن اس قوم کو بچا نہیں سکتا، کامیاب نہیں کر سکتا جب تک ایسے مجبور افراد کی آہیں اس قوم کی خوشحالی کو جلاتی رہتی ہیں۔ اس نے کہا مولانا بہت مقروض ہو چکا، میری ماں اسپتال میں ہے، میں بہت حالات کا مارا ہوں، سوچتا ہوں کہ خودکشی کر لوں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا اور کہا اگر تو نے یہ قدم اٹھایا تو قبر میں بھی یہی کرتا رہے گا، اس کا حل خودکشی نہیں ہے، اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پر حالات آئیں تو میری زندگی کو اٹھا کر پڑھو، مجھ سے بڑا فقیر غریب میری امت میں کوئی نہیں ہوگا، میرے بچوں سے زیادہ بھوکا اس امت میں کوئی اور نہیں ہوگا، میں تو آخری رات بھی اندھیرے میں گزار کر جا رہا ہوں، میری امت میں اندھیرے میں آخری رات گزارنے والا کوئی اور بندہ پیدا نہیں ہوگا، میں اپنے بچوں کو بھوکا اور پیاسا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا کوئی اور امتی میرے بچوں پر وہ فاقے نہیں دیکھے گا جو میں نے اپنی بچی کو تڑپتا ہوا دیکھا ہے۔ میری بچی فاطمہ کا چہرہ بدل جاتا تھا، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے تھے، میرا ایک اشارہ جنت کا لباس اسے پہنا سکتا تھا، میرے ایک اشارے سے اس کے گھر میں جنت کا دسترخوان اتر سکتا تھا، لیکن میں نے میرے بچوں کو فاقے میں ایسا تڑپتا ہوا دیکھا ہے کہ میرا کوئی اور امتی ان فاقے کو نہیں دیکھے گا۔ میں پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر جاؤں گا، میری امت میں کوئی اور فقیر ایسا پیدا نہیں ہوگا، میرے گھر کا چولہا 2 مہینے تک ٹھنڈا رہے گا، میری امت کے کسی گھر میں یہ نوبت نہیں آئے گی۔ میں نے اس نوجوان کو سمجھایا اللہ کے رسول پر تجھ سے زیادہ حالات آئے تھے، صحابہ کرام پر تجھ سے زیادہ حالات آئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کا اصحاب صفہ کا طالب علم، قرآن اور حدیث پڑھنے والا، فرماتے ہیں مسجد نبوی سے نکلتا تھا سبق پڑھ کے اور گھر کو جانا چاہتا،
درمیان میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ لوگ مجھے مرغی کا مریض سمجھ کر میری گردن کو روند کر چلتے تھے، حالانکہ میں بیمار نہیں، بھوک کی وجہ سے میری حالت ہوتی تھی۔ ہم سے زیادہ حالات صحابہ پر آئے ہیں۔ وہ نوجوان یہاں بیٹھا ہوگا، میں اب بھی اسے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ اس کے رسول کا واسطہ اپنی جان کو ختم کر لینا، ان حالات کی وجہ سے خودکشی کر لینا یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ قبر میں بھی پچھتاوا ہوگا، جو انسان خودکشی کرے گا جہنم میں بھی اسی عذاب میں وہ مبتلا ہوگا۔ تو اپنی جان کا مالک نہیں ہے، تیری جان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے تجھ پر یہ حالات لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکوٰۃ دے کر، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کر، اور اپنے حالات کو درست کرو دعائیں کر کے، آنسو بہا کر۔ شاید تیرے فقر و فاقے کو قوم نہیں سمجھے گی، اے میرے وہ نوجوان بھائی، تیرے دکھ درد کا مذاق اڑانے والے تو ضرور ہوں گے، تیرے اپنے میں، اپنے رشتہ داروں میں، تیرے اپنوں میں تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو مرنے کے بعد جنازہ تھامنے کے لیے، جنازہ پکڑنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے کر جاتی ہے، لیکن جب تک وہ مرا ہوا انسان زندہ ہوتا ہے بارہا وہ گر پڑتا ہے، بارہا اسے حالات گراتے ہیں، لیکن کوئی اسے سہارا نہیں دیتا۔ یہ قوم تو صرف جنازوں کو کندھا دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے، یہ قوم تو غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، 10 کلو راشن دے کر لوگوں کی واہ واہ کرنے، سیاست کو چمکانے کے لیے یہ قوم پیدا ہوئی ہے۔ قوم کا حقیقی درد تمہارے اندر ہوتا تو حقیقی مستحق حقداروں کو تم تلاش کر کے زکوٰۃ ان تک پہنچاتے۔ بڑا شوق ہے تمہیں قطاروں میں لوگوں کو کھڑا کر کے صدقہ بانٹنے کا، راشن تقسیم کرنے کا، ہر سال یہ شوق تم پورا کرتے ہو۔ کبھی اللہ کے لیے کوئی صدقہ کرو، کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرو۔ غرض اس نوجوان کے سوال نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، ایسے ہی مجبور غریبوں کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یاد رکھو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا نام لے کر لقمے دو لقمے جو تم سے سوال کرتے ہیں، تم سے مدد مانگتے ہیں، یہ 10 افراد مسجد کی سیڑھیوں پر آتے ہیں، تمہارے گھر کے دروازے اور چوکھٹ پر آتے ہیں، 90 افراد ایسے ہوں گے جو بڑے حاجت مند ہوتے ہیں، آہیں بھرتے ہوئے اپنے گھر کے 4 دیواری میں بند اور قید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، عزت کی خاطر کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ زکوٰۃ ایسے ہی لوگوں کا حق ہے، صدقے کے حقدار یہی لوگ ہیں، اور یہی لوگ صدقہ کھا کر وہ دعا کریں گے کہ جو دعا عرش کو ہلائے گی، تمہارے حالات کو سنوارے گی۔